اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے، اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی۔ دنیا کی 6.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں، تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں، زرعی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت، جو پستی، جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں۔ امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے۔ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے۔ امت مسلمہ اس قار مذلت میں کیوں گری ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہیں۔ علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ امت کے درد کو بھی جانتا ہے، مرض کو بھی جانتا ہے، علاج کو بھی جانتا ہے۔ امت اس قار مذلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی؟ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے۔ جو لوگ معاشی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں، اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے۔ اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے۔ امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی۔ باقی رہی بات غربت و امارت کی، اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھا، 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا، ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں، اور داد عیش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مزراب بھی تھے، کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے۔ ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراء کی فہرست میں آتے تھے؟
ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہے، کہا 1 چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی،
اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہو، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ آؤ تمہیں کہانی سناؤں۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی، اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے، لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی، تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روح سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے، ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا عدی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی، اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تو دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی، اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو
تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟